السلام علیکم، میں محمد امنان. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین، فیصل آباد میں ہنی ٹریپ کے بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ایک ماہ کے دوران دوسرا ایسا کیس ہے جس کو پولیس نے جو ہے ایک طرح سے سولو کیا ہے. اس سارے معاملے میں اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آیا یہ کوئی ایک منظم گینگ ہے جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہے، یا یہ انڈیویجولی جو ہے خواتین اس اینٹی ریپ ایکٹ کو استعمال کر رہے ہیں؟ میڈم ثنا بلال میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک ہی ماہ کے اندر دو کیسز کو جو ہے ایک طرح سے سورٹ آؤٹ کیا ہے. مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں. میم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اینٹی ریپ ایکٹ کیس کو اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے اس کو کس طرح سے غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور فیصل آباد میں یہ دوسرا کیس ہے جس کو آپ نے سورٹ آؤٹ کیا ہے، تو کس طرح سے دیکھتی ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیے، جب بھی کوئی سخت قانون پاس ہوتا ہے تو اس کے مینیپولیٹرز آبویسلی موجود ہوتے ہیں. تو اس سیناریو میں بھی یہ سین ہے کہ جب یہاں پر بھی ایسے گینگز کام کر رہے ہیں جیسے کہ آل اوور پنجاب کام کر رہے ہیں، جو کہ اس لا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو کاروبار بنانا چاہ رہے ہیں. اس کیس میں اس لیڈی کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اس نے میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پولیس کو ایز اے پریشر گروپ کے طور پر کر کے سامنے لا کے اور یہ ڈیلنگ کرتے ہیں. اس سین میں بھی ایسا ہی ہوا کہ لیڈی ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آتی ہیں اور پولیس پر ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا کے ذریعے پریشر ڈلواتی ہیں کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے، پولیس میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. جبکہ ہم نے بندہ گرفتار کیا اور ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد وقوع کی ویریفیکیشن کے بعد ایف آئی آر دینے کے پروسیس میں تھے. جب انہوں نے میڈیا کو یوز کیا اور اس کے دوران ہی اس کی اپلیکیشن کے لیول پہ ڈیلنگ ہو چکی تھی. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ عدالت سے خاتون کو آپ نے گرفتار کیا، اور یہ ڈیلنگ کے حوالے سے جیسے آپ بتا رہی ہیں کچھ 60 لاکھ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی خاتون کے حوالے سے، تو ابھی اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، کل جب عدالت میں اسے گرفتار کیا گیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب اپلیکیشن آتی ہے تو اپلیکیشن کے لیول پہ ہم ایف آئی آر کا پروسیس شروع کرتے ہیں بندے کو گرفتار کر کے، ملزم کو جو نامزد ایف آئی آر تھا. اور یہ جو لیڈی ہیں یہ مین وائل ایک ایفیڈیوٹ لے کے تھانے آتی ہیں کہ میں صلح کر یہ میرا ملزم نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی. تو ہم نے اس چیز سے انکار کیا کہ پولیس کا کام ہے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا، ہم میڈیٹرز نہیں ہیں. تو ہم نے اس کی ایف آئی آر جو کہ پروسیس میں تھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور ملزم کی حسب ضابطہ گرفتاری کر کے اس کو پیش عدالت کیا. اچھا جہاں میم، پر پچھلے ماہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا ہی کیس تھا، اس میں بھی سٹوری تقریباً سیم تھی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ باقاعدہ جان بوجھ کر اس ایکٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہر گینگ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیے، جو طریقہ واردات تھی پچھلے کیس میں اور اس کیس میں اس میں ڈفرینس ہے. پچھلے کیس میں لیڈی نے جو ہماری وکٹم تھی انہوں نے وکلا کو استعمال کیا، مطلب ان کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا اور پولیس کو بھی ایز اے ٹول یوز کیا، پریشر ڈال کے، اور اپنا کام ایک کاروبار اپنا چلانا چاہتی تھی. یہاں پہ انہوں نے میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا کہ میڈیا کے ذریعے پولیس پر پریشر ڈالا جائے، پولیس ایک پریشر گروپ بن جائے جس سے اپلیکیشن کے لیول پہ، وہاں پہ ایف آئی آر ہوئی تھی، یہاں اپلیکیشن کے لیول پہ یہ ڈیل کرنا چاہتی تھی. اور جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر لانچ کرنے تک یہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی. لیکن ہم نے چونکہ یہ چیز منظر عام پہ آ چکی تھی، ہم نے اس کیس کو رجسٹر کیا اور ہم نے جب اس کو پیش عدالت کیا تو اس نے ایگزونریٹ کیا اور ڈیلیبریٹلی ایگزونریٹ کیا کیونکہ یہ پیسے لے چکی تھی، جس کی ڈیلنگ کی ویڈیوز موجود ہیں. اور یہ لیڈی جو ہے یہ پولیس پر پریشر مختلف طریقے سے ڈالتی رہی ہیں، کبھی میڈیا کے تھرو، کبھی خودکشی کی دھمکیاں، کبھی سیلف انفلکشن اور بہت کچھ. اچھا میم، یہ بتائیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے کیسز کو پراپر ڈگ آؤٹ کرنا کہ یہ آیا کہ یہ اوتھینٹک کیس ہے یا کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ بتائیے گا. جی دیکھیے، جب بھی ایسا کوئی کیس آتا ہے تو ہمارے پاس سرے سے سرے جڑتے جاتے ہیں. جب کوئی بھی ہم کیس میں ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو ہمیں کلو سے کلو ملتا جاتا ہے، ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرتے جاتے ہیں. پچھلے کیس میں بھی جب ایک لیڈی ایک سمپل پروسیس آف کالنگ 15 اس کو چھوڑ کر ایک بالکل انٹریکیٹ قسم کا پروسیس چوز کرتی ہیں کہ کورٹ کے آرڈر سے میڈیکل کرواتی ہیں.
تب جب گزرتی ہے ہم پہ یہ بات تو ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. یہاں پر جب انہوں نے ایف آئی آر کے پروسیس کے دوران ہی ہمیں ایفیڈیوٹ دی اور ہم نے کہا کہ ہم نے یہ صلح نہیں ہونے دینی ہے, جب یہ ہمارے پاس لے کر آتی ہیں اپلیکیشن اور اپلیکیشن کے لیول پہ ڈیل کرنا چاہتی ہیں, تو چونکہ ہم ایک میڈیٹرز نہیں بننا چاہتے تھے, ہم نے اس کیس کو باقاعدہ رجسٹر کیا. تو اس لیول پر آ کر لیڈی نے جو ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اس کو ناکام بنایا, جس کے بعد لیڈی نے ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہم نے زبردستی صلح کروانے کی کوشش کی ہے یا ہم نے اس کے ساتھ کوئی مار پیٹ کی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. حالانکہ ایسی چیز کوئی منظر یہاں پر نہیں ہے, یہ صرف پریشر تھا کہ اس کے خلاف ہم کارروائی کیوں کر رہے ہیں اور اس کے معاملات اس کے حق میں کیوں نہیں جانے دے رہے, کیونکہ وہ اپنا ریکارڈ بھی نہیں بنانا چاہتی تھی ایف آئی آر دے کے, اور اپلیکیشن کے لیول پہ ڈیل کرنا چاہتی تھی. اچھا میم, لاسٹ پہ یہ بتا دیجئے کہ جو مرد حضرات جو ہیں اس طرح کے کیسز میں پھنس رہے ہیں, یا اوور آل معاشرے کو کیا میسیج دیں گے ایز اے پولیس آفیسر کہ کس طرح سے اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی یہ پچھلے کیس میں بھی یہی بتایا تھا کہ ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا رہنا چاہیے. جو تعلیمات ہمیں دین نے دی ہیں وہ ہمارے لیے خیر ہے, اور ہمارے جو جوان جو مس ایڈونچرزم کے شکار ہو رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک کائنڈ آف ایک فینٹیسی ورلڈ ہے جس میں کہ وہ ایک ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ان ٹریپس میں پھنس سکتے ہیں. اس میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی اسٹرینجر کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہوئے اس کے پہلے ویئر اباؤٹس جانیں, یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں, وہ ہے کون, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ آپ سے کس ارادے سے تعلق رکھنا چاہتا ہے. اور ویری لاسٹلی میڈم, سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس پہ ایک میسیج اپنی طرف سے پولیس کی جانب سے دیجیے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے غلط ہو رہا ہے جیسے اس کیس میں آپ نے بتایا, اور اس کے استعمال کے حوالے سے کن احتیاطوں کی ضرورت ہے؟ ایک کہا جاتا ہے کہ ڈبل ایجڈ ویپن, یہ ملٹیپل ایجڈ ویپن ہے. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کو بہت دھیان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور نیور تھنک کہ آپ جو ڈیٹا, جو قابل اعتراض ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں وہ سیف ہے. وہ کسی ٹائم پہ بھی ہیک کیا جا سکتا ہے اور آپ کی عزت داؤ پہ لگ سکتی ہے, یا جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ آپ کے خلاف مس یوز کر سکتا ہے. جی ناظرین, فیصل آباد میں ہنی ٹریپ کا یہ دوسرا کیس تھا جس کو انسپیکٹر ثنا بلال نے سولو کیا, اور نہ صرف خاتون کی جانب سے اینٹی ریپ ایکٹ کو غلط استعمال کو روکا, بلکہ میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر جو تعلقات ہیں اس پہ جو ہے احتیاط برتنی چاہیے تاکہ ہنی ٹریپ جیسے جو معاملات ہیں ان سے بچا جا سکے.